اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 نبوی کی اگلی روایت میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ ایمان اس کا مکمل ہے جو وہی پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ معیار جو ہے یہ اخلاق کے پیمانے کو بیان کرتا ہے کہ جب ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں، لین دین کر رہے ہوتے ہیں، گلہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں، بدلہ لے رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کس اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہ اصول یہ ہے کہ میں اگر دوسرے کی جگہ پر ہوتا تو میرے ساتھ کیا کیا جاتا۔ کسی نے غلطی کی ہے تو اس کے ساتھ مجھے کیسے ڈیل کرنا ہے، کسی نے دھوکہ دیا ہے تو اس کے ساتھ میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے، کسی نے لین دین کیا ہے اس کے ساتھ مجھے کیسے ڈیل کرنا ہے، کسی نے قرض لیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے، کسی نے کوئی شکایت کی ہے تو اس کے ساتھ میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز کیا ہے، اور ظاہر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز ہے، اور اس کے پیچھے دین کا نور ہے، اور اس کے پیچھے ایک اعلیٰ حکمت کے اصول ہیں جس کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین مسلمانوں کو کی ہے۔ تو وہاں مجھے ایک لمحے کے لیے اس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا، مجھ سے یہی غلطی ہوئی ہوتی، مجھ سے یہ لین دین میں یہی معاملہ ہوا ہوتا، تو میں کیا چاہتا دوسرے سے کہ دوسرا میرے ساتھ کیا کرے۔ تو وہاں سے یہ فیصلہ کروں میں کہ یہ مجھے اس موقع پر یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ اس میں فیصلے کی بالکل نوعیت بدل جاتی ہے۔ میں اس جگہ سے پھر بیہیو کروں گا جو حق اور انصاف کا تقاضا ہے۔ میں اس جگہ سے بیہیو نہیں کروں گا کہ میرا مفاد اس میں کتنا ہے، میرا مقاصد کیا ہے، میں کس چیز کو حاصل کروں گا، اور میں اپنے جو انا کا جذبہ ہے یا اپنا انتقام کا جذبہ ہے یا اپنا تفوق کا جذبہ ہے اس کو اپلائی نہیں کروں گا، بلکہ اس کو دیکھوں گا کہ ایک انسان کے ساتھ مجھے کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ وہ میرا بھائی ہے، میرا ساتھی ہے، میرا ہمسایہ ہے، میرا دوست ہے، اور مجھے اس کے ساتھ کہاں سے بیہیو کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو سزا نہیں دلوا سکتے، کسی کو بدلہ نہیں لے سکتے، یہ کام ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اصول کار فرما ہوگا وہ یہ کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو میرے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا، مجھے وہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں ایک اور بات روایت میں بیان ہوئی ہے، وہ بھی اتنی ہی اہم ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختلف حدیثوں میں اس بات کو معلوم ہوتا ہے، بیان کرتے ہیں کہ دین اعلیٰ اخلاقی وجود پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کے ہاں دینداری ہے اور اس کے اخلاق اعلیٰ نہیں ہیں تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان کیا ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے، اس کو اپنے مزاج پر غور کرنا چاہیے، اس کو اپنے فیصلہ کرنے کے طریقوں پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کہاں غلطی کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ اخلاق پیدا نہیں ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے کہ مسلمان کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کا فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ کن چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، کن چیزوں کو وہ اولیت دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں اسی درجے میں پیدا ہونی چاہیے، یا ہمارا رخ اس طرف ہونا چاہیے اپنی ہمت اور طاقت اور ارادے کی پختگی کے ساتھ کہ ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کی، اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ میرے اخلاق بھی اتنے ہی اعلیٰ ہوں جتنا میں دینداری کے جگہ پر کھڑا ہوں اور مدعی ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی میں ہوں، میں آخرت کو سنوارنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں۔ تو اس کے اندر اگر اعلیٰ اخلاق نہیں ہے، اس کی زبان پر دشنام ہے، اس کے رویوں میں انتقام جھلکتا ہے، اس کے ہاں کسی کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، تو یہ چیز جو ہے بڑی تشویشناک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کی جو ثمرات ہیں ان سے بہرہ مند نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ایمان جب دل میں اترتا ہے تو وہ ایک تناور درخت بنتا ہے اور ہر وقت اس سے پھل آتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین و دنیا دونوں کے لیے ایک مفید انسان اس کو ہونا چاہیے، بننا چاہیے۔ تو یہ چیز اس کے ہاں اگر نہیں نظر آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس کا مکمل
نہیں ہے۔ اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں فرمائی ہے کہ ایمان اس کا مکمل ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اسی چیز کو پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔